إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد و حسرت بھری ہے داستاں میری۔ اڑالی قمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ میرا رونا نہیں یہ رونا ہے سارے گلستان کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ مجھے زندگی میں قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے، مجھے زندگی میں قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ تیرے عشق میں اے میرے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر گرا ہوا، میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر گرا ہوا۔ جو مجھے گناہوں سے نجات دے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا۔ جو تجھے پسند ہو اے میرے خدا مجھے اس عزا کی تلاش ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان کہ اللہ نے آج کی وہ تاریخ جس کا ہمیں انتظار تھا الحمدللہ آ چکی ہے، اور آج کی اس تاریخ میں الحمدللہ یہ ہمارا جلسہ اور ہمارے اس مدرسے کا سالانہ اجلاس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو متبرک اجلاس میں اور دینی محفل میں بیٹھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، سننے سنانے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی تاریخ میں ہمارے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے۔ سالانہ اجلاس سال میں ایک مرتبہ جلسے کو منعقد کیا جاتا ہے، جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس اجلاس میں جلسے کے اہم مقاصد اور مدارس کے اندر، مدرسوں کے اندر کیا سکھلایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، ان تمام کا خلاصہ اور نچوڑ اس اجلاس میں بتایا اور سنایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، الحمدللہ بڑی خوشی کا مقام ہے، مسرت کا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع عنایت کیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ لوگ
جو گزشتہ سال جلسے میں تشریف فرما تھے، اب وہ جلسے میں تشریف نہیں لائے کیونکہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ قبر کا ٹھکانہ بن چکا ہے، قبر کی گہرائی میں اور گڑھے میں قبرستان میں مدفون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو سعادت اور توفیق عطا کرتا ہے وہی اجلاس میں، دینی محفل میں اور دینی پروگرام میں شرکت کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع عنایت کیا تو آج ہم اس اجلاس میں اور اس دینی محفل میں تشریف فرمائے۔ ہو سکتا ہے آئندہ سال ہمارے اس اجلاس میں آنا ہمارے مقدر میں نہ ہو، اجلاس میں شرکت کرنا، علماء سے مصافحہ کرنا، ان دینی مجلسوں میں بیٹھ کر کے دین کی باتوں کا سننا ہمارے مقدر میں نہ ہو، اور ہمارا آئندہ سال یا آئندہ ہفتہ یا آئندہ روز ہمارا مرنا اور اس دنیا سے فنا ہونا، ختم ہونا ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہو سکتا ہے کہ جس کفن میں ہمیں کفن دیا جائے گا وہ کفن بازار میں آ چکا ہو سکتا ہے جہاں ہماری قبر ہوگی وہ جگہ ہمارے لیے متعین کر دی گئی ہو سکتا ہے کل آئندہ مرنے والوں میں ہمارا شمار ہو چکا ہو، تمام کی تمام چیزیں ہو سکتی ہے۔ وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ موقع اس انسان کو دیتا ہے جس کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور تمنا کرتا ہے، خواہشات میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کا ہمارے اوپر مزید احسان ہے۔ الحمدللہ آج کی تاریخ میں ہمارا سالانہ اجلاس جو منعقد ہوا، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہمارے اس اجلاس میں تشریف لانے والے دور دراز سے اکابر علماء دین، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہماری اس نشست میں اور ہماری اس اجلاس میں دارالعلوم دیوبند سے تشریف لانے والے مؤقر علماء دین جن کا سر فہرست میں نام آپ کو بتلاتا چلوں، حضرت اقدس حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز حضرت اقدس حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت فیوزہم، استاد حدیث ازہر الہند مادر علم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، وہ بھی ان قریب ہمارے اس اجلاس کی زینت بننے والے ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں ایک بہت ہی اہم کڑی، اور ہم سب کے بڑے مشفق اور محسن کرم فرما استاذ الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اسرائیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ بقاءہ مع الخیر والصلاح، محتمم جامعہ سبیل الفلاح ہررا موڑ میرٹھ، وہ بھی ان قریب ہمارے اس اجلاس کی زینت بننے والے ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں مقرر نوجوان واعظ باکمال خطیب بے مثال حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث نور الاسلام میرٹھ، وہ بھی ان قریب ہمارے اس اجلاس کی زینت بننے والے ہیں۔ بڑی خوشی کا مقام تو یہ ہے کہ علماء دین دور دراز سے بڑا لمبا سفر طے کر کے ہمارے اس اجلاس کی زینت بن چکے ہیں، لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ علماء ہمارے اس اجلاس کی زینت بن چکے ہیں اور آپ حضرات اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اپنی مشغولیات اور اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ میں سبھی حضرات سے
بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے اور جن کانوں کے پردوں سے جا کر میری آواز ٹکرا رہی ہے سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں جلد از جلد جلسہ میں تشریف لائیں، جلسہ میں آ کر کے بیٹھیں، جلسے کو کامیاب کریں۔ جو حضرات اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اپنی مشغولیات اور مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، 2-3 گھنٹے کا وقت نکال کر کے جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، کیونکہ جلسہ سال میں ایک مرتبہ منعقد ہوتا ہے۔ یہ دینی مجلس ہے، دینی مجلسوں کے اندر دین کی باتوں کا سننا ثواب ہوتا ہے، دین کی باتوں کا اخذ کرنا ثواب ہوتا ہے، علماء کی زیارت کرنا ثواب ہوتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر علم دین اور علماء سے مصافحہ کرنے کے بہت سے فضائل وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کس چیز میں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ مال، دولت، سونا، چاندی، زمین، جائیداد، ان تمام چیزوں کا وارث نہیں بناتے، دین کا، شریعت کا، قرآن کا، احادیث کا، ان تمام چیزوں کا انبیاء وارث بناتے ہیں۔ اور یہی ہمارے اکابرین، یہی تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہی تو ہمیں بتلاتے ہیں دین کی باتیں، یہی ہمیں بتلاتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، اور دین کی باتیں بہت ساری چیزیں یہی تو ہمیں بتلاتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنے کا کیا ذریعہ اور وسیلہ ہے، کن چیزوں سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کن چیزوں سے ہم سے راضی ہوں گے۔ یہی ہمارے اکابرین ہم تمام کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں اور لے کر کے چلنے کی کوشش اور تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ علماء ہمارے اس اجلاس میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ حضرات ادھر ادھر چوراہوں پر اور تیراہوں پر اور دکان کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ سبھی حضرات سے ادب یہ درخواست کی جاتی ہے آپ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ یہ جلسہ آپ کا ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے، آپ ہی کے لیے جلسے کو قائم کیا گیا ہے۔ مدرسے والوں نے مدرسے کے نظامہ، مدرسے کے ذمہ داران نے مل کر کے اس پنڈال کو اور اس جلسے کو جو سجایا ہے آپ حضرات کے لیے، آپ حضرات کو بڑی فیسلیٹی مدرسے والوں نے دی، آپ حضرات کو اوس اور شبنم اور دھوپ سے بچانے کے لیے پنڈال کا انتظام کیا، آپ حضرات کو دھول اور مٹی سے بچانے کے لیے نیچے بچھانے والے فرشوں کا انتظام کیا، آپ حضرات تک دین کی باتیں پہنچانے کے لیے مائک اور ڈائٹ کا انتظام کیا، آپ حضرات تک دین کی اہم باتیں پہنچانے کے لیے مدرسے والوں نے اکابر علماء دین کا انتخاب کیا۔ تمام کی تمام چیزیں آپ حضرات کے لیے، تاکہ آپ حضرات کچھ دین کی باتیں سنیں، آپ حضرات دین کی باتوں سے افادہ و استفادہ کریں، اور ہو سکتا ہے کسی عالم کی اور کسی استاد محترم کی زبان سے نکلنے والے کوئی الفاظ، کوئی قرآن کریم کی آیت، کوئی احادیث مبارکہ، کوئی دین کی بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہم سب کا اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ہم سب کا اس کے ذریعے اور وسیلے سے جنت میں جانا آسان ہو جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، تمام کی تمام چیزیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ہمارا اس اجلاس میں بیٹھ کر کے چند منٹ دین کی باتیں سننا، دین کی باتوں کو اخذ کرنا، اور علماء دین سے مصافحہ کرنا، علماء کی زیارت کرنا، یہ ہمارے لیے باعث سعادت مندی اور
جنت میں جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے، تمام کی تمام چیزیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جا رہی ہے، پھر سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اپنی مشغولیات اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، جن کانوں کے پردوں سے جا کر کے میری آواز ٹکرا رہی ہے، سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جلد سے گاہ میں تشریف لائے۔ یہ مجلس دینی مجلس ہے، دینی مجلسوں کے اندر بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجلسوں کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا، میں آپ کو بتلاتا چلوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ پھل اور میوے لے لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جنت کے باغات کیا ہیں؟ مالا عین رأت، جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جنت کو کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، جنت کا کسی دل پر کھٹکا تک نہیں گزرا۔ تو جنت کے باغات کیا ہیں؟ جنت کے باغات کس کو کہا جاتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینی مجلس، دینی خانقاہ، دینی محفل، دینی اجلاس جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کیا جا رہا ہو، ہر دینی مجلس، دینی محفل یہ جنت کے باغات ہیں۔ چنانچہ ان کے اندر کچھ دیر بیٹھ کر کے دین کی باتوں کا سننا، دین کی باتوں کو اخذ کرنا، لہذا جنت کے باغات سے پھل اور میوے لے لینا ہے۔ اس لیے وقت بھی کافی ہو چلا ہے۔ حضرات محترم، اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آسمان اور زمین کی ہر چیز کل تک محرومیوں پر سوگوار اور افسردگی کا شکار تھی، آج عالم یہ ہے، آنکھیں کھولیے تو حسن کے عشوہ ترازی ہے، سونگھیے تو سر محفل خوشبو کی عطر بیزی ہے۔ اس جوش اور سرمستی کے عالم میں آپ کسی عزیز پروگرام کے انتظار میں گرفتار نظر آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے ارمان مچل رہے ہیں کہ آغوش شب میں ایک ایسے شمع فروزہ ہوں جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی شرمانے لگے، ایسی محفل سجائے جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے اور دلوں کی کلیاں سر سبز و شاداب ہو جائے اور آرزوؤں کے کنول مسکرانے لگے۔ یعنی اس مقدس اور عزیز کلام اللہ کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعراء حیران ششدر رہ گئے۔ وہ قرآن کہ جس آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ قرآن کہ جس کے نظیر پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ قرآن کہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو تمام کے تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسا کہ اللہ پاک کو تمام مخلوق پر، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ مقام تمام مقاموں سے اعلیٰ، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس
فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام نبیوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو، کیونکہ قرآن کریم جامع منبع حکمت ہے، ایمان و یقین کا سرچشمہ ہے، مردہ دلوں کا علاج اور نمونہ عبرت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کا سنانا باعث رحمت و سعادت ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی وہاں انوار و برکات کی فصلیں اگے گی، مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا ہوگی، پیاسی روح کو سیرابی نصیب ہوگی۔ قرآن کریم اپنی جامعیت و معنویت، نورانیت و روحانیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فقید المثال اور عدیم النظیر کتاب ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اپنے اس اجلاس کا آغاز اور اپنے اس محفل کا آغاز رب کائنات کے پاک کلام سے ہو، تو میں قرآن کریم کی تلاوت بسعادت دینے کے لیے درخواست کرتا ہوں ہم سب کے بڑے حضرت اقدس حضرت قاری محمد ذیشان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ، ہمارے مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو، بستر سے اٹھو آتی ہیں مسجد سے صدائے، بستر سے اٹھو آتی ہیں مسجد سے صدائے، پیغمبر اسلام کا فرمان بجا لو۔ میں حضرت سے قاری ذیشان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ و مستفید فرمائے۔